سبق دیا، بہنوں کے ساتھ پیار کا سبق دیا، بہنوں کو غیرت کی علامت بنا دیا۔ حضرت شیمہ کے بھیا حضرت شیمہ کے ساتھ محبت بھی کرتے رہے، الفت بھی فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، اور عورت کے لیے تمام روحانی مدارس کو اور تمام مادی مدارس کو اور ان کی ترقی کے راستوں کو وہاں فرما دیا۔ اگر آدمی متقی بن سکتا ہے، عورت بھی متقی بن سکتی ہے۔ آدمی ولی اللہ بن سکتا ہے تو عورت بھی ولیہ بن سکتی ہے۔ آدمی عالم باول بن سکتا ہے تو عورت بھی عالمہ فاضلہ بن سکتی ہے۔ آدمی محدث بن سکتا ہے تو عورت بھی محدثہ بن سکتی ہے۔ آدمی جو ہے قاری القرآن بن سکتا ہے تو عورت بھی قاریہ بن سکتی ہے۔ آدمی ذاکر بن سکتا ہے تو عورت بھی ذاکرہ بن سکتی ہے۔ آدمی صائم بن سکتا ہے تو عورت بھی صائمہ بن سکتی ہے۔ آدمی صدقہ کرنے والا بن سکتا ہے تو عورت بھی صدقہ کرنے والا عورت بھی صدقہ کرنے والی بن سکتی ہے۔ فرق کہاں پہ آیا؟ فرق یہاں پہ آیا کہ حضرت رسول اللہ نے عورت کے چہرے کو غیر محرم کی نگاہ سے بچانے کے لیے حجاب میں جانے کا حکم دیا، نقاب میں جانے کا حکم دیا۔ مقصد عورت کا استحصال نہیں تھا، مقصد عورت کا استحصال نہیں تھا، اس کی عصمت کا تحفظ تھا، اس کی عزت کا تحفظ تھا، اس کی آبرو کا تحفظ تھا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی تعلیمات عالی شان نے اور حضور کی احادیث طیبہ نے عورت کو وہ مقام دیا کہ عورت کو ثریا کا ہمنشیں بنا دیا، عورت کی عظمت کو آسمان کے کناروں تلک پہنچا دیا، عورت کے وجود کو تقدس کی علامت بنا دیا، عورت کے وجود کو عفت و عصمت کی علامت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ بکواسیات کر رہی ہیں، وہ ہرزہ سرائی کر رہی ہیں، وہ جھوٹے الزام لگا رہی ہیں، جو سڑکوں کے اوپر اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، مذہب کے خلاف اور بے غیرتی کی حمایت میں اور بے حیائی کی حمایت میں نعروں کو لگا رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو عورت مارچ کے اندر شریک ہے، نہ وہ آپ کی بہنیں ہیں، نہ ہماری بہنیں ہیں، نہ وہ آپ کی مائیں ہیں، نہ ہماری مائیں ہیں، نہ وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، نہ ہماری بیٹیاں ہیں، نہ وہ ملت کی بہنیں ہیں، نہ وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ تو آبرو باختہ عورتیں مغربی تہذیب کی